خارجہ کی منسٹر کون وہ ہماری خارجہ پالیسی سابق وزیر خزانہ وزیر خارجہ جو ہیں مطلب نہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ ہے لیکن سابق وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے وہ فارن منسٹر ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے ہاں وہ اب کیا کر رہے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے اکانومی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں انڈسٹریل گروتھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں ایگریکلچر گروتھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں ہماری جو خارجہ پالیسی ہے آج ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں ہمارے جو وہ اس کو اپنے اس ماحول میں جو جنگ کا ماحول خطے میں چل رہا ہے کہاں پر دیکھا آپ نے پرائم منسٹر کو جو جعلی وزیر اعظم ہے اس کو کہاں پر دیکھا قوم سے کب اس نے خطاب کیا ہے قوم کو کب اس نے اعتماد میں لیا ہے پارلیمان کو کب اس نے اعتماد میں لیا ہے یہ تمام چیزیں اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ مطلب میں اوپر بیٹھا ہوں اور میں جو ہے ان سب کو جو مجھے پسند ہو اس کو بٹھاؤں گا اور اسے جو ہے ملک چلاؤں گا ملک اس طرح نہیں چلتے نہ جو ہیں ملک اس طرح چلتے ہیں بلکہ ملک تو چھوڑے ایک چھوٹا سا ادارہ بھی اس سے نہیں چلتا تو ان لوگوں کو احساس کرنا چاہیے لیکن اگر فرض کریں پھر ان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دینا عمران خان صاحب کا علاج نہیں کروانا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نائل کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کو نائل کرنا ہے ان کے خلاف کیسز بنانے ان کی جو خواتین ہیں ان کو بے عزت کرنا ہے چادر چار دیوالی کی پامالی کرنی یہی پالیسی ان کی ہے تو پھر اگر ایسا ہے تو ایسا صحیح اور میں چاہتا ہوں کہ صحت کے بارے میں بالکل میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے باہر شاری کا ایجنڈا بھی دیا اس پہ امپلیمنٹیشن کا سٹیٹس بتائیں اور دوسرا صوبے میں سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی والی پی ٹی اے کی طرف سے صوبے کی سیکیورٹی معاملات کیسے ہیں آج بھی وہاں واقع جی بالکل آج جو لکی مروت میں ہماری پولیس پر سیکیورٹی کے ساتھ ایک ریلیٹڈ اور سوال یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی طالبانوں کی ناکے بھی ہے جب عوام ہوں گے تب سیاست ہوگی تب دھرنے ہوں گے سب چیزیں جب عوام نہیں ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے آپ کے علاقے میں طالبانوں کا دن دیہڑے نہ دیکھیں جی سب سے پہلے جو آج لکی مروت میں ہماری پولیس پر دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور شہداء کو خراج عقیدت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں ان کی فیملی کے ساتھ انشاءاللہ ہم کڑے رہیں گے دیکھیں جی یہی پالیسی تھی جس پر ہم تنقید کر رہے تھے یہی پالیسی تھی جب ہم پورے پاکستان میں یہ آواز لگا رہے تھے کہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے ہم یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ اگر آگ خیبر پختونخوا میں لگے گی ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے تو اس کی تپش جو ہیں وہ اسلام آباد بھی محسوس کرے گا لاہور بھی محسوس کرے گا کراچی بھی محسوس کرے گا اور آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ اس کی تپش اسلام آباد نے محسوس کی یہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں یہ ان کا ہی نتیجہ ہے ان پر ہم تنقید کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے حالات کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کا کام ہی نہیں ہے ان چیزوں میں مداخلت کرنا وہ مسلسل جو ہیں ان چیزوں میں مداخلت کر رہے ہیں وہ مسلسل ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس سے 21 سال سے مسلسل نقصان ہوتا آ رہا ہے جو پالیسی ہم دے رہے ہیں جو چیزیں ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں نہ وہ ہماری سن رہے ہیں نہ اس پر عمل کر رہے ہیں جب وہ نہ سن رہے ہیں نہ عمل کر رہے ہیں اور چیزوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور وہ جگہ جہاں پر ہم کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پر پولیس جو ہے وہ چھوڑی نہیں جا رہی کیونکہ ان کے لیے جو ہیں وہ نو گو ایریا بنائے گئے ہیں تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اور یہ جو ہماری ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی میں نے بتایا جو ہماری اس کے بعد کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی بتایا جو میری وزیر اعظم کے ساتھ جعلی وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں بھی میں نے بتایا یہ تمام چیزیں اور اگر فرض کریں ان چیزوں پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر میں وہ جو ہے انشاءاللہ تعالی ان کا علاج بھی ہو جائے گا لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں
کہ گڈ اور بیڈ کا کنسیپٹ ختم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گڈ والے جو ہیں ان کی گود سے لے کر ان کی گاڑیوں میں باہر آئے, ویڈیو کرے اور پھر جو ہیں جائیں. یہ بری بات ہوتی ہے. تھینک یو. خارجہ کی منسٹر کون, وہ ہماری خارجہ پالیسی سابق وزیر خزانہ وزیر خارجہ جو ہیں, مطلب نہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ ہے, لیکن سابق وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے, وہ فارن منسٹر ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہے. ہاں وہ اب کیا کر رہے ہیں, وہ اس کو اپنے اس ماحول میں جو جنگ کا ماحول خطے میں چل رہا ہے کہاں پر دیکھا آپ نے؟ پرائم منسٹر کو جو جعلی وزیر اعظم ہے اس کو کہاں پر دیکھا؟ قوم سے کب اس نے خطاب کیا ہے؟ قوم کو کب اس نے اعتماد میں لیا ہے؟ پارلیمان کو کب اس نے اعتماد میں لیا ہے؟ یہ تمام چیزیں اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ مطلب میں اوپر بیٹھا ہوں اور میں جو ہے ان سب کو جو مجھے پسند ہو اس کو بٹھاؤں گا اور اسے جو ہے ملک چلاؤں گا, ملک اس طرح نہیں چلتے. نہ جو ہیں ملک اس طرح چلتے ہیں, بلکہ ملک تو چھوڑیں ایک چھوٹا سا ادارہ بھی اس سے نہیں چلتا. تو ان لوگوں کو احساس کرنا چاہیے. لیکن اگر فرض کریں پھر ان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دینا, عمران خان صاحب کا علاج نہیں کروانا, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نائل کرنا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کو نائل کرنا ہے, ان کے خلاف کیسز بنانے, ان کی جو خواتین ہیں ان کو بے عزت کرنا ہے, چادر چار دیوالی کی پامالی کرنی, یہی پالیسی ان کی ہے. تو پھر اگر ایسا ہے تو ایسا صحیح ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ صحت کے بارے میں میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے قبائل شاہری کا ایجنڈا بھی دیا, اس پہ امپلیمنٹیشن کا سٹیٹس بتائیں, اور دوسرا صوبے میں سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی والی پی ٹی اے کی طرف سے. صوبے کی سیکیورٹی معاملات کیسے ہیں آج بھی وہاں واقع؟ جی بالکل. آج جو لکی مروت میں ہماری پولیس پر سیکیورٹی کے ساتھ ایک ریلیٹڈ اور سوال یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی طالبانوں کی ناکے بھی ہے. جب عوام ہوں گے تب سیاست ہوگی, تب دھرنے ہوں گے, سب چیزیں. جب عوام نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, آپ کے علاقے میں طالبانوں کا دن دیہڑے ناکہ. دیکھیں جی, سب سے پہلے جو آج لکی مروت میں ہماری پولیس پر دہشت گردی کا واقعہ ہوا, اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور شہداء کو خراج عقیدت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں. ان کی فیملی کے ساتھ انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے. دیکھیں جی, یہی پالیسی تھی جس پر ہم تنقید کر رہے تھے. یہی پالیسی تھی جب ہم پورے پاکستان میں یہ آواز لگا رہے تھے کہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ اگر آگ خیبر پختونخوا میں لگے گی ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے, تو اس کی تپش جو ہیں وہ اسلام آباد بھی محسوس کرے گا, لاہور بھی محسوس کرے گا, کراچی بھی محسوس کرے گا. اور آپ نے کچھ